subscribe to my channel and also press this bell icon. یہی ایک عقیدہ توحید ہے کہ جس پر تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک مشترکہ دعوت تھی، اور آخر میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان نبوت سے ان کلمات کو بیان کر کے اسی بات کی دعوت دی ہے کہ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق صرف ایک اللہ ہے۔ اور اس عقیدہ توحید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی محنت فرمائی تاکہ لوگوں کو اس بات کا پیغام دے دیا جائے، لوگوں کو یہ بات باور کروا دی جائے کہ تمہاری مشکلات کا حل صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ چنانچہ اگر ہم قرآن پاک کی تاریخی آیات کو، واقعات اور قصص کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں ان سے ہمیں یہی عقیدہ توحید ملتا ہے، اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر تمام کے تمام انبیاء متفق رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور اسی عقیدہ توحید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، اور سب سے جو بڑی خرابی اس دور کے اندر پائی جاتی تھی وہ شرک کی تھی، اور بہت سارے لوگوں نے مختلف قسم کے بت بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ وہ لوگ بت پرست بھی تھے اور بت ساز بھی تھے، گویا کہ بت بناتے بھی خود تھے اور پھر خود بت بنا کر ان کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، ان کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوا کرتے تھے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت میں یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک بات کا تعلق آپ کی زبان نبوت سے نکلنے والے یہ کلمات ہیں، اور دوسرا آپ کی پیدائش کا جو انداز ہے کہ آپ سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے اور آپ کی مبارک انگلی شہادت کی وہ آسمان کی طرف اٹھی ہے، اور اس میں یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک اور ہمارا رازق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر جب ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں تو کلمے کا جو پہلا جز ہے اس میں اسی بات کی ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ تم اس بات کا اقرار کرو کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود حقیقی ایک اللہ کی ذات ہے، مسجود ایک اللہ کی ذات ہے، سجدہ اسی کو کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور یہاں تک کہ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دیا گیا، کیونکہ یہ بھی عبادت کے مشابہ ہے، غیر اللہ کی عبادت کے مشابہ ہے، اس بنیاد پر اس کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب توحید کا، اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو اعلان فرماتے ہی سب سے پہلے جس چیز کا اعلان فرمایا وہ عقیدہ توحید ہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر آپ کی پیدائش کا جو انداز ہے کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں، اور سجدہ ریز ہو کر گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی انسانیت کو، قیامت تک آنے والے انسان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سجدے کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر آتش کدہ، فارس کا آتش کدہ بجھا ہے، شام کے محلات روشن نظر آئے، وہاں پر چلنے والے اونٹوں کی گردنیں نظر آئے۔ یہ ساری باتیں اس چیز کی علامات تھیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہی چلے گی۔ آپ سے پہلے جتنے بھی مذاہب تھے، جتنے بھی ادیان تھے، وہ سارے کے سارے اب ختم ہو چکے ہیں۔ اب قیامت تک اگر کسی کی شریعت چلنی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ،
کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا کر تمام دیگر ادیان باطلہ کو ختم کر دیں اور اپنے دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے بعد آپ پر ایمان لانے پر یہ ایک ضروری امر ہے کہ تمام ادیان سے برات کا اعلان کیا جائے۔ میرا تعلق عیسائیت سے نہیں ہے، میرا تعلق یہودیت سے نہیں ہے، میرا تعلق کسی اور مذہب سے نہیں ہے، میں صرف اور صرف اللہ کو الہ مانتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں۔ یہ اقرار کرے گا تو یہ آدمی مسلمان کہلائے گا۔ اور اگر یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں لیکن میرا ایمان عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر بھی ہے کہ وہ بھی حق ہے، میں ان پر بھی عمل کروں گا اور آپ کی تعلیمات پر بھی عمل کروں گا، تو یہ انسان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی تکمیل تب ہوگی تمام ادیان سے برات کا اعلان کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے دین کو آخری دین تسلیم کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش کے موقع پر یہ جو مختلف واقعات پیش آئے ہیں کہ آتش کدہ فارس کا بجا ہے اور شام کے محلات روشن نظر آئے ہیں، یہ اس بات کی ایک علامت تھی کہ تمام دنیا میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہنچے گی اور آپ کا لایا ہوا دین پوری دنیا میں غالب ہو کر رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر بارشوں کا آنا، سبزے کا اگنا، بہار اور بہار کا آنا، یہ ساری اس بات کی علامات تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رحمت بن کر تشریف لائے ہیں ساری انسانیت کے لیے، تمام کی تمام مخلوقات کے لیے، کہ آپ کے آنے سے دنیا میں بہاریں ہی بہاریں آ گئی اور آپ کی تشریف لانے سے ہر ایک کو آپ کی رحمت کا حصہ ملا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں انا رحمت مہدات، کہ میں ایک ایسی اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آیا ہوں جو تحفے کے طور پر اس امت کو دیا گیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بھی اسی بات کو ارشاد فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آپ کی رحمت کا تو سلسلہ آپ کی پیدائش سے ہی شروع ہو رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، قحط ختم ہو رہا ہے، سبزہ اگ رہا ہے، ہر ایک کو پینے کے لیے پانی مل رہا ہے۔ چنانچہ عرب کا ایک رواج تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کو دیہاتوں میں دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے کہ وہاں کی نشو و نما بھی اچھی ہوتی ہے، وہاں کی غذائیں بھی اچھی ہوتی ہیں، وہاں کی آب و ہوا بھی اچھی ہوتی ہے اور صحیح ٹھیٹ انداز سے اصلی عربی بھی سیکھ لیں گے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد مختلف داعیاں عرب کے اندر آئیں، مکہ کے اندر آئیں اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس دائی کو بھی پتہ چلتا کہ یہ یتیم ہے تو یتیم سمجھ کر وہ چھوڑ کر چلی جاتی۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ معاملہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا مسئلہ اور آپ کو دودھ پلانے کا مسئلہ کس کے حصے میں آئے گا، یہ ایک تکوینی امر تھا جو پہلے سے اللہ کی طرف سے طے تھا۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیا، اور تورات میں، زبور اور انجیل میں، دوسری آسمانی مذاہب کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی جس کو اس دور کے نجومی اور کاہن اور ان کتابوں کے جاننے والے علماء اس بات کو سمجھتے تھے کہ جو آخری نبی آئیں گے یہ 3 دن تک دودھ نہیں پئیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا اور پھر تیسرے دن اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیا اور پھر
آپ کی ایک اور رضائی ماں تھی جس کا نام تھا سویبہ، ابو لہب کی یہ باندی تھی۔ چنانچہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ وہ مستقل طور پر آپ کی رضائی ماں بنی اور آپ کو اپنے علاقے میں دیہات کے اندر لے گئی۔ چنانچہ جب ساری دائیاں چھوڑ کر چلی گئی تو آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ مجھے تو کوئی بچہ ملا ہی نہیں ہے، سنا ہے کہ عبد المطلب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس کے گھر میں جا کر معلومات لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ اور ان کے شوہر آئے اور آ کر جب بیٹے کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمانوں تک جھکا۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ میں نے دو آنکھوں کے درمیان کی جگہ پر پیشانی پر آپ کا بوسہ لیا، آپ سے مشک جیسی خوشبو آیا کرتی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش ہوئی۔ میں نے کہا ایسا بہترین بیٹا، ایسا خوبصورت بیٹا اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ بے شک یہ یتیم ہے، اس کا والد نہیں ہے، لیکن اس کی برکات مجھے ابھی سے ہی ملنا شروع ہو رہی ہیں۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو سواری تھی، خچر اور ایک اونٹنی، وہ انتہائی مریل اور کمزور تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب وہ سوار ہوئی، قافلے سے بہت پیچھے تھیں، قافلے والے کافی دیر پہلے جا چکے تھے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میری سواری پر تشریف فرما ہوئے تو وہ اونٹنی اتنی تیزی کے ساتھ چلنے لگی کہ ہم نے قافلے والوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اور ایسی خوشبو کی لپٹیں اور لہریں آئیں کہ ہر ایک نے اس کو محسوس کیا کہ واقعی یہ خوشبو اس بچے سے آ رہی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور آپ کی رحمتیں آپ کے بچپن سے ہی شروع ہو رہی ہیں، اور ہر آدمی اس سے مستفید ہو رہا ہے، ہر آدمی کو وہ خوشبو محسوس بھی ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچی اپنے گھر، باقی دائیاں بڑی حیران ہوئیں کہ یہ تو بہت پہلے سے ہم نکل گئی تھیں اور یہ بہت بعد میں ہم سے چلی ہیں، لیکن ہمیں کراس کر کے آگے چلی گئیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میری اونٹنی کا، میری سواری کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ میرے مہمان کا کمال ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دکھلا دیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دائیں پستان کی طرف دودھ پلانے کی کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نہیں پیا۔ بار بار اصرار کے باوجود آپ نے دائیں پستان کی طرف اپنا منہ مبارک نہیں لگایا۔ چنانچہ فرمایا کہ میں نے اپنی بائیں طرف اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لگایا تو آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ گویا یہ بتلانا چاہتے تھے کہ دائیں طرف یہ میرے بھائی کا حصہ ہے، تو میں دنیا کے اندر کسی کے حصے پر قبضہ کرنے نہیں آیا، بلکہ میں حقوق دلوانے آیا ہوں، میں حقوق ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، حقوق غصب کرنے کے لیے نہیں آیا۔ چنانچہ یہ پہلا ایک ذاتی عمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آنے والی انسانیت کو ایک بڑا واضح پیغام تھا کہ ہم کسی کا حق دبانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہم دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ امام الانبیاء جناب خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں بنی ہے، اور اتنا بڑا اعزاز اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ آپ امام الانبیاء کی رضائی ماں بننے کا اللہ نے آپ کو شرف عطا فرمایا ہے۔